بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاسم ما دل على معنى في نفسه غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. اب یہاں سے مصنف علیہ رحمت تعریف کر رہے ہیں اسم، فعل، حرف. سب سے پہلے ذکر کیا کس کو؟ اسم کو، اس لیے کہ اسم مسند اور مسند علیہ دونوں ہوتا ہے، اس لیے پہلے ذکر کیا اسم کو. وعدہ کیا تھا مصنف علیہ رحمہ نے ضمنی طور پر کہ ربی کے لیے ہم صراحتاً ہر ایک کی تعریف ذکر کریں گے. اب یہاں سے ہر ایک کی تعریف ذکر کر رہے ہیں، اسم کی تعریف کر رہے ہیں. تعریف آ چکی ہے ما قبل میں بھی اسم کی، کہ اسم وہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی اس کلمہ کی ذات میں ہو، یعنی اس معنی کو سمجھنے کے لیے کسی لفظ کو ملانے کی ضرورت نہ پڑے، اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس معنی کے ساتھ نہ پایا جائے. تو اسم، الاسم ما تعریف مشتمل ہوتی ہے جنس اور فصل پر. جنس اور فصل سے تعریف جامع اور معنی ہو جاتی ہے. تو ما سے مراد ہے لفظ، ما سے مراد ہے لفظ. اسم وہ لفظ ہے. ہماری بات سمجھ میں نہ، لفظ سے مراد ہے کلمہ، لفظ سے مراد ہے کلمہ. اسم وہ کلمہ ہے. ماں سے مراد لفظ، لفظ سے مراد ہے اصل کلمہ. کلمہ ہے مؤنث، کلمہ ہے مؤنث. تو ہونا چاہیے تھا دلت، لیکن کیا لے آئے؟ دلہ. تو ماں لفظ کے اعتبار سے مذکر، معنی کے اعتبار سے مؤنث. لفظ کی رعایت کرتے ہوئے کیا لے آئے؟ یہاں پر مذکر کا صیغہ لے آئے. الاسم ما دل، اسم وہ ہے جو دلالت کرے. اسم وہ کلمہ ہے، اسم وہ لفظ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی اس کلمہ کے اس لفظ کے ساتھ میں ہو، یعنی اس سے معنی کو سمجھنے کے لیے کسی ضمیمہ کی ضرورت نہ پڑے. ساتھ ہی یہ کہ غیر مقترن بحد الثلاثہ، اور وہ کیا تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ کیا ہو نہ ہو. جب پڑھ دیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ معنی کی صفت ہو جائے گی. اور نصب پڑھ دو تو کیا ہو جائے گا؟ یہ معنی سے حال ہو جائے گا. اور رفع پڑھو تو یہ مستقل خبر ہوگی. تو اسم وہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی کیا ہو اس کلمہ کی ذات. نفس ہی میں جو ہا ضمیر ہے وہ لوٹ تو یہ کس کی طرف؟ ماں کی طرف. ہمارے سے مراد ہے لفظ، اور اس لفظ سے مراد ہے کلمہ. تو ان کے کلمہ میں اس میں رعایت کر دی گئی، ماں کے لفظ کی رعایت کی گئی ہے، نہ کہ ماں کے معنی. غیر مقترن بأحد الأزمنة ثلاثة، تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقترن نہ ہو. تو یہ کیا کہلاوے گا؟ اسم کی تعریف آ گئی. اب اسم کا خاصہ ذکر کر رہا ہے. اسم کا خاصہ ذکر کر رہا ہے. تعریف سے بھی شے ممتاز ہو جاتی ہے، خاصہ سے بھی شے ممتاز ہو جاتی ہے. تعریف سے ممتاز ہوتی ہے شے ذہن میں، تعریف سے ممتاز ہو جاتی ہے شے کہاں؟ ذہن میں. تم نے اسم کی تعریف پڑھ لیا، کلمہ کی تعریف پڑھ لی، فعل کی تعریف پڑھ لیا، حرف کی تعریف پڑھ لیا. ان تمام تعریفات سے تمہارے اندر، تمہارے ذہن کے اندر اسم کلمہ فعل سے ممتاز، فعل حرف سے ممتاز ہو چکا ہے. تم اچھی طرح اسم کو سمجھ چکے، فعل کو سمجھ چکے، حرف کو سمجھ چکے. تو تعریف سے شے ذہن میں کیا ہو جاتی ہے؟ تعریف کر دیا
اسم دوسرے اقسام سے تمہارے ذہنوں میں کیا ہو گیا؟ ممتاز۔ خاصہ ذکر کی جاتی ہے، سمجھا ہی نہیں، تاکہ وہ شے خارج میں ایک دوسرے سے کیا ہو جائے؟ ممتاز۔ خاصہ سے شے کہاں ممتاز ہوتی ہے؟ خارج میں۔ اور خارج میں کچھ علامتیں بتائی جا رہی ہیں جس سے تم پہچان لو گے کہ یہ کیا ہے، یہ اسم ہے یا یہ اسم نہیں۔ تو اب یہاں سے خاصہ ذکر کر رہے ہیں، کیا ذکر کر رہے ہیں؟ خاصہ سے شے کہاں ممتاز ہوتی ہے؟ خارج میں ممتاز ہوتی ہے۔ اقارب سے ذہن شے کہاں ممتاز ہوتی ہے؟ ذہن میں ممتاز ہوتی ہے۔ خاصہ جمع ہے کس کی؟ خواص۔ من خواص سے ذکر کہا مصنف نے کہا من خواص سے ہی، اور خواصہ جمع ہے کس کی؟ خاصہ کی۔ کس کی؟ خاصہ کہیں گے ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ۔ خاصہ کس کو کہتے ہیں؟ ولا یوجد فی غیرہ، اسی میں پایا جائے اس کے غیر میں، اسی میں پایا جائے اس کے غیر میں نہ پایا جائے۔ آ رہی بات سمجھ میں نہ؟ اس کے غیر میں نہ پایا جائے۔ اگر غیر سے مراد جمعیہ اغیار ہو، جمعیہ اغیار ہو تو اس کو شاملہ کہتے ہیں، اور اگر بعض اغیار ہو تو اس کو غیر شاملہ۔ اور خاصہ کی دو صورت ہے، وہ خاصہ تمام شے میں پایا جائے تو یہ ہوگا شاملہ، اور بعد میں پایا جائے تو اس کو کہیں گے غیر شاملہ۔ جیسے زحق بالقوہ، زحق بالقوہ، ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہے، ہر ایک کے اندر ہنسنے کی کیا ہے یہ صلاحیت، تو ہر ایک زاہد بالقوہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذہن کی صلاحیت زاہد بالقوہ، یہ جو ہوا کیا ہوا؟ یہ شاملہ۔ اور کوئی فی الحال ہنس رہا ہے، فی الحال ہنس رہا ہے تو یہ ہوا غیر شاملہ، یہ ہوا بالفعل، خاصہ غیر شاملہ۔ من لایا من تمیز ہے، من کیا ہے؟ یہ تمیز، اور خواص جمع ہے، اور جمع کثرت ہے، کیا ہے یہ؟ جمع کثرت۔ جمع کثرت دلالت کرتا ہے کثیر پر، کثرت پر۔ جمع کثرت دلالت کرتا ہے کس پر؟ کثرت پر، کہ کثیر ہے یہ بہت ہے۔ اور من تمیزیہ ہے، یہ قلت پر دلالت کرتا ہے۔ من تمیزیہ ہے، یہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ قلت پر۔ پتہ چلا کہ خواص سے تھوڑے بھی ہیں، اور خواص تھوڑے بھی ہے، خاص سے تھوڑے بھی ہے، خاص سے زیادہ بھی ہے۔ ارے خاص سے تھوڑے ہیں من تمیزیہ کی وجہ سے، اور خاص سے زیادہ ہے کس کی وجہ سے؟ جمع کثرت کی وجہ سے۔ تو ایک ہی چیز تھوڑے بھی ہو اور زیادہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اجتماع ضدین ہے۔ تو کہا دونوں کی جہت الگ الگ ہے، یہ دونوں کی جہت الگ الگ ہے۔ جہاں کثرت ہے وہ فی نفس ہی، وہ فی نفس ہی، اسم کے خاص سے بہت ہے فی نفس ہی، اور تھوڑے ہیں اس کتاب میں، تو تھوڑے ہیں اس کتاب میں، تھوڑے ہیں اس کتاب میں، اور بہت ہے وہ فی نفس ہی۔ تو بہت ہے کسی اور اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ، اور کثیر تھوڑے ہیں اس اعتبار، کتاب میں موجود ہونے کے اعتبار سے۔ دونوں کی جہت ایک نہیں ہوئی بلکہ الگ الگ ہو گئی، لہٰذا کسی طرح کا تناقض استعمال جداً وغیرہ لازم نہیں آیا۔ اب سمجھو، خاصے میں ذکر کر رہے ہیں کس چیز کو؟ چند چیزوں کو۔ خاصہ میں ذکر کر رہے ہیں کہ خاصہ یا تو لفظی ہوگا یا معنوی ہوگا۔ ارے خاصہ یا تو لفظی ہوگا یا معنوی ہوگا، خاصہ یا تو لفظی ہوگا یا معنوی ہوگا۔ پھر وہ لفظی یا تو شروع میں ہوگا یا یہ کہ آخر میں۔ ارے خاصہ یا تو لفظی ہوگا یا یہ کہ معنوی ہوگا۔ اگر لفظی ہے تو شروع میں ہے یا یہ کہ آخر میں ہے۔ کیا کر دیا مائک کو؟ خاصہ کیا ہے؟ یا تو لفظی ہوگا یا معنوی ہوگا۔ اگر لفظی ہے تو شروع میں ہے یا یہ کہ آخر میں ہے۔ اگر شروع میں ہے تو یہ لام ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ لام ہوگا۔ اور اگر آخر میں ہے تو دو باتیں ہیں، حرکت ہے یا حرکت کے تابع ہے۔ حرکت ہے یا حرکت کے تابع ہے۔ اگر حرکت ہے تو جر، اور حرکت کے تابع ہے تو تنوین۔ حرکت ہے تو جر، اور اگر حرکت کے تابع ہے تو کیا ہے؟ یہ تنوین ہے۔ اور اگر وہ لفظی نہیں
بلکہ کیا ہے یہ مانوی ہے، تو پھر مرکب ناقص کے ضمن میں ہے یا مرکب تام کے ضمن میں ہے؟ اگر مرکب ناقص کے ضمن میں ہے تو وہ ہے اضافت، اور اگر مرکب تام کے ضمن میں ہے تو وہ ہے استثناء۔ یہ ہوا خاص۔ کچھ آنے بس سمجھ میں اچھی طرح سمجھ گیا نہیں؟ بار بار یاد کی ضرورت نہیں نہ پڑے گی، یہ فرشتہ سب سن رہا ہے نا۔ چلو آگے بڑھوں۔ اس کے خاص ہیں دخول اللام، کیا ہونا؟ لام کا داخل ہونا۔ سبوہ کا مسلک یہی ہے، اور سبوہ کا مسئلہ یہی ہے کہ کیا ہے یہ تعریف کے جو حرف ہے وہ اصل میں ہے لام، اور الف لے آتے ہیں ابتدا بس سکون کی وجہ سے حمزہ لے آتے ہیں۔ مصنف نے لام ذکر کیا، سبوہ کے مسلک کو کیا کیا؟ پسند کیا، اور جو ہے وہ بعد میں ذکر کیا ہے کہ الف لام دونوں ہیں، بعد میں ذکر کر دیا کہ حمزہ ہے، سمجھے نہیں؟ یہ ہے، تو یہ سب بڑی بڑی کتابوں میں پڑھو گے۔ سبوہ کے نزدیک کیا ہے یہ؟ صرف لام، ورنہ خلیل کے نزدیک الف اور لام، الف اور لام دونوں، اور مبرب کے نزدیک حمزہ، اور لام لے آتے ہیں اس کے ساتھ تاکہ حمزہ استفہام میں اور حمزہ تعریف میں کیا ہو جائے؟ امتیاز پیدا ہو جائے۔ اور خلیل کے نزدیک الف لام دونوں ہے۔ مصنف نے کیا ذکر کیا؟ لام ذکر کیا۔ کن کے مسئلے کو پسند کیا؟ سبوہ کے مسئلے۔ سبوہ نے کیا کہا کہ خاصہ کیا ہے یہ دخول اللام، دخول اللام۔ ہاں، تو مصنف علیہ الرحمہ نے اختیار کیا کس کا مذہب؟ سبوہ کا۔ سبوہ کے نزدیک کیا ہے؟ والجر، اور کس کا؟ جر کا داخل ہونا۔ والتنوین، اور کس کا؟ تنوین کا داخل۔ تین چیز ہو گئی۔ والاضافہ، اور کیا ہونا؟ اضافت کا ہونا۔ والاضافت، اضافت کا ہونا۔ والاسناد الیہ، اور کیا ہونا؟ اس کا مسند الیہ، اس کا کیا ہونا؟ دخول اللام، لام کا داخل ہونا۔ والجری والتنوینی، والجر والتنوین، جر کا ہونا اور تنوین کا۔ یہ کب ہوگا؟ جب کہ اس کا عطف دخول پر کر دو، لام پر مت کرو۔ لام پر کرو گے تو ہو جائے گا لام کا داخل ہونا اور جر کا داخل ہونا، اور اگر اس کا عطف کرو گے مضاف پر، دخول پر، تو اس پر بھی کیا ہو جائے گا؟ رفع ہو جائے گا۔ کیا ہونا اور تنوین کا ہونا۔ تو اس پر دونوں اعراب پڑھ سکتے ہو۔ آگے ہے اضافت، اضافتیں نہیں پڑھ سکتے ہو، اس کا عطف لام پر نہیں کریں گے، مضاف الیہ پر نہیں کریں گے، ورنہ ہو جائے گا اضافت کا داخل ہونا۔ اضافت داخل نہیں ہوتی ہے اسم پر، بلکہ اسم کی اضافت کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہوگا اس کا عطف کس پر ہوگا؟ دخول پر، رفع آ جائے گا، کیا ہوگا؟ الاضافت۔ ایسے ہی الاسناد، اس پر بھی کیا ہوگا؟ رفع ہوگا۔ دخول الاسناد نہیں کہیں گے، اسناد داخل نہیں ہوتا بلکہ اسناد کی جاتی ہے۔ ہماری بات سمجھ میں نا؟ یہ کتنے خاصے ہو گئے؟ کتنے خاصے ہوئے؟ 5 خاصے۔ اس میں سے 2 جو خاصے وہ بہت اہم ہیں، 2 جو خاصے ہیں وہ بہت اہم ہیں، بڑے ہیں۔ 2 خاصے بہت امپورٹنٹ ہیں، اس میں سے ایک لام، ایک لام اور دوسرا اضافہ۔ یہ 2 خاصہ کون؟ ایک لام کا اور دوسرے کیا ہونا؟ اضافت کا ہونا۔ ایک لام کا اور دوسرے کی چیز کا؟ اضافت کا ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 2 خاصے ایسے ہیں کہ دونوں خاصے اسم کے مدلول کو بدل دیتے ہیں۔ یہ 2 خاصے ہیں، دونوں خاصے ایسے ہیں کہ اسم کے مدلول کو بدل دیتے ہیں۔ رجل، کوئی آدمی، غلام، کوئی غلام، تلمیذ، کوئی بھی طالب علم، تلمیذ کوئی بھی طالب علم، رجل، لیکن جب کیا کہہ دیا؟ الرجل، اور خاص مرد مراد، تلمیذ خاص طالب علم مراد۔ تو اس نے کیا کیا؟ اسم کے مدلول کو بدل دیا۔ کس نے؟ ایسے ہی اضافت، غلام، کوئی بھی غلام، کسی کا بھی کہہ دیا غلام زید،
اب کوئی غلام نہیں رہا بلکہ غلام. تو اس نے کیا کیا؟ غلام کے مدلول کو کیا کیا؟ اب ہو گیا خاص غلام. اب کیا ہو گیا؟ خاص غلام. تو جتنے بھی خاصے ہیں تمام خاصے میں دو خاصے بڑے اہم ہیں. ایک خاصہ کون؟ لام. اور دوسرا خاصہ کون؟ اضافت. دوسرا خاصہ کون؟ اضافت. لام کا مطلب لام کا کیا ہوگا؟ لام جس کے اوپر داخل ہوگا وہ اسم کے مدلول کو بدل دے گا، اور اضافت میں جہاں ہوگی وہاں اسم کے مدلول کو کیا کر دے گا؟ یہ اس لیے یہ اسم کے دو بڑے خاصے کہلاتے ہیں. تو کچھ آئے نا بات سمجھ میں کہ خاصے کی دو صورت ہو گئی. کون کون؟ خاصہ لفظی ہوگا یا ایک معنوی ہوگا. لفظی ہے تو دو باتیں ہیں، شروع میں ہوگا یا ایک آخر میں. اگر شروع میں ہے تو لام ہوگا، اور اگر آخر میں ہے تو دو بار حرکت ہوگی یا ایک حرکت کے. اگر حرکت ہے تو حرکت کے تابع ہے تو تنوین، اور اگر معنوی ہے تو دو باتیں ہوں گی، مرکب ناقص کے ضمن میں ہے یا تام کے ضمن میں. اگر مرکب ناقص کے ضمن میں ہے تو وہ ہے اضافت، اور وہ ہے سمجھا نہیں. پھر غدن انشاءاللہ.